بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں جو انٹرنیٹ پہ گزشتہ روز کیا گیا ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی، اور بہت ساری جگہیں ایسی تھی جہاں پر آپ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے تھرتھلی مچا دی یا ایک زلزلہ برپا کر دیا، کچھ اس قسم کی انہوں نے صورتحال پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی خواتین، قیدی خواتین ہیں، ان کے مطابق، عمران خان صاحب کے مطابق ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب جو الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے اس کا امپریشن یہ آ رہا تھا کہ ان خواتین کو ظلم و تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور ان سے زیادتی بھی کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکمران خوفزدہ ہیں کہ وہ خواتین جب رہا ہوں گی تو رہا ہو کے وہ اس سلوک کے بارے میں بتائیں گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی 50% آبادی کو سیاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر اور ہمارے سیاسی حلقوں میں ایک بحث اس کا آغاز ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ کیا واقعی آج کے دور میں بھی یہ ممکن ہے کہ جو جیلوں میں خواتین موجود ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا سکے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا سکے، انہیں ناروا سلوک کا نشانہ بنایا جا سکے۔ اس پر جو سب سے پہلے جو بات کی گئی وہ یہی تھی کہ شکوک و شبہات جو ہیں ان کا اظہار کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے یہ بھی بات کی گئی کہ کیا خود پی ٹی آئی کا میڈیا سیل اور ان کے جو پالیسی میکرز ہیں خود ان کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خواتین جب وہ جیلوں سے باہر آئیں گی اور اس شہرت کے ساتھ اور اس الزام کے ساتھ جائیں گی جس قسم کی بات شہباز گل کے بارے میں کی گئی، اعظم سواتی کے بارے میں کی گئی، تو خواتین کے بارے میں یہ الزام لگائے جائیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے میں جانا چاہ رہا ہوں عمران خان کے اس بیان کی طرف جو انہوں نے دیا اور جس کے بعد یہ ساری بحث شروع ہوئی۔ ایک مختصر سا حصہ ہے اس کا، آئیے سنتے ہیں۔ وہ عورتیں جنہوں نے کسی جلاؤ گھراؤ میں نہیں تھی، صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے، آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، اس کی وجہ سے جیلوں میں ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر کے نہیں۔ میں نے اڈیالہ جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی، صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکال۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور اڈیال جیل سے ان کو خبریں نہیں آ رہی لیکن باقی جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ لاہور کی جیل کو کر رہے ہیں اور باقی جیلوں کو کر رہے ہیں۔ اس پر عامر میر جو کہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے نگران، انہوں نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا اور کچھ اعداد و شمار بیان کیے، لیکن اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جب گزشتہ راز دورے پر نکلے تو انہوں نے میڈیا کے سامنے جو گفتگو کی اس کا ریبٹل کیا۔ وہ کیا کہا انہوں نے، وہ سنیے گا۔ بھی لگے ہوئے ہیں، ہماری مانیٹرنگ ٹیمیں بھی ہیں۔ جس وقت تک میں بیٹھا ہوں میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو پروٹیکٹ کریں۔ ہاں، جو اس میں انوالو ہیں، جو جن ہاؤس پہ اٹیک کیا ہوا ہے، ان کو ہم ڈیفینیٹلی اریسٹ کر رہے ہیں۔ باقی جگہ پہ ہم نے بہت ریلیکسیشن دی ہے، جو باقی جگہوں پہ مطلوب تھی خواتین، ہم نے ان کو اوائڈ کیا اریسٹ کرنے سے، ان کو تفتیش کے لیے بلایا ہے۔ یہ صرف پروپیگنڈا ہے، خدا کا واسطہ ہے، ماؤں بہنوں کی عزت۔ جی ناظرین، محسن نقوی صاحب نے جو گفتگو کی وہ آپ نے سنی۔ اس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ ایس پی انوش مسعود اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی ڈی سی رافعہ حیدر جو ہیں وہ بھی جیل کا دورہ کریں گی، وہاں پر خواتین سے ملیں گی اور اس کے بعد پریس کانفرنس کریں گی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا، ان کی جو تحقیقات تھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ سنتے ہیں۔ ہم نے ہر ایک سے بات کی ہے، اس میں 9 جو ہے اس وقت آئی ڈی پریڈ پر بند ہے اور ایک ڈاکٹر یاسمین راشد ہے۔ ہم نے جن سے سب سے ملاقات کی ہے سب سے یہ تک پوچھا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں۔ اس قسم کا کوئی، یہ صرف ریومرز ہیں جو پھیلائی گئی ہیں۔ ان کو فلٹرڈ پانی مل رہا ہے، اس کے علاوہ چلرز موجود ہیں، کولرز لگے ہوئے ہیں، واٹر کولر موجود ہیں، اور کسی قسم کی بدسلوکی تو دور کی بات ہے۔ اٹس لائک دے آر بینگ ٹریٹڈ ویری ویل۔ ایک بندے سے ہم نے خود انڈیویجولی بات کی ہے، ان سے ایک سے ہم نے جو ہے پوچھا ہے کہ کوئی اگر میڈیکل کنڈیشن، کوئی میڈیکل کی فیسلٹیز کی ایشوز،
کوئی چیز ایشو بن رہا ہے تو وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو جو ہے آبویسلی نگیٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے جو کوٹ لکھپت جیل ہے اس کے اندر ہاسپٹل فیسلٹی بھی موجود ہے، پروفیشنل. جی ناظرین، واٹر کولر بھی لگے ہوئے ہیں، باقی چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بدسلوکی نہیں کی گئی. اس پر ہم نے درخواست کی تھی ہمارے بیورو چیف ہیں لاہور رنگ کے، نیو نیوز کے، نئی بات اخبار کے ایاز شجاع صاحب، ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ بھی اس پر تحقیق کریں اور متعلقہ افسران کے پاس جائیں. تو وہ تشریف لے کر گئے میاں فاروق نذیر کے پاس جو کہ آئی جی جیل خانہ جات ہیں. ان کی وہاں پر جو گفتگو ہوئی اور جو ہوئی وہ چلتے ہیں ایاز شجاع صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سوالوں کے جواب کیا ہے. جی بالکل، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بڑا سنگین الزام عائد کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ جیلوں میں عصمت دری جیسے گھنونے واقعات ہو رہے ہیں. اس حوالے سے کیا سچ ہے، کیا اس میں مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے؟ اس کا جواب انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر سے بہتر کوئی نہیں دے سکتے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ جیلوں میں جو پی ٹی آئی کی خواتین قید ہیں ان کے ساتھ زیادتی یعنی عصمت دری جیسے سنگین واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے بطور بینگ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ یا کوئی انکوائری کروائی گئی یا ان الزامات کی کوئی تحقیقات کروائی گئی؟ جی ان الزامات کا حقیقت سے بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ابھی میرا خیال ہے 3-4 دن پہلے ملائکہ بخاری جو ایکس ایم این اے ہیں وہ پنڈی جیل سے رہا ہوئیں، تو پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا جیل میں ٹریٹمنٹ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی اچھا سلوک کیا ہے، کوئی مجھے بد سلوکی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ایک اور پریزنر تھیں انم شیخ، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ جیلوں میں بالکل ہمیں اچھا ماحول دیا گیا. اور ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جیلوں کا جو سسٹم ہے عام لوگوں کو شاید ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. جیلوں میں کوئی میل انٹری جو ہے نا وہ بالکل پاسبل نہیں ہے. یہاں پہ ڈبل لاک سسٹم ہے، باہر سے بھی لاک ہوتا ہے، اندر سے بھی لاک ہوتا ہے. جو اندر کا لاک ہوتا ہے اس کی جو کیز ہیں وہ لیڈی آفیسرز کے پاس ہوتی ہیں. جیل میں جو لیڈیز پورشن ہے وہ لیڈیز آفیسر کنٹرول کرتی ہیں. ان کو مطلب لیڈی ڈپٹی سپرڈنٹ ہیں، لیڈی ایڈیشنل سپرڈنٹ ہیں، اسسٹنٹ سپرڈنٹ ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، لیڈی سٹاف ہے. وہ ان کو پورے ان کے معاملات کو انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ سیکیورٹی کو، سیف کسٹڈی کو دیکھتا ہے، اور کسی قسم کی وہاں پہ کوئی کسی کی میل بندے کی آمد و رفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ کیا ان الزامات پر کوئی تحقیقات بھی کروائی گئی؟ اگر کوئی الزام عائد کیا جا رہا ہے اور سابق وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عائد کیا جا رہا ہے تو کوئی تحقیقات بھی کروائی گئی، کوئی تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی؟ نہیں، تحقیقاتی کمیٹی تو تب بنائے نا کوئی ایسی بات ہو جب کوئی نہ وکٹم سامنے ہے، نہ کوئی مدعی سامنے ہے، نہ کسی نے کوئی کمپلینٹ کی ہے، تو تحقیق ہم کس بات کی کروائیں؟ اور جو تشدد کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ جیلوں میں ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، کسی قسم کا کوئی تشدد کا کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے. جو بھی بندے جیلوں میں بند ہیں، خواتین ہوں مرد ہوں، وہ باقاعدہ جوڈیشل ریمانڈ پہ کورٹس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. ان کا میڈیکل ہم جب آتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس پورا ان کا ہر چیز کا، ٹریٹمنٹ کا، میڈیکل کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے. اور بھرپور ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ابھی پرسوں ہی ہم نے 70 کے قریب جو ہے ایئر کولر جیلوں میں لگوائے ہیں کوٹ لکھپت میں، جس میں 16 جو ایئر کولر ہیں وہ خواتین وارڈ میں لگوائے گئے ہیں تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کو گرمی کی شدت سے بچایا جا سکے. جی بالکل، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کا کہنا تھا کہ یہ جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہیں، حتیٰ کہ قیدیوں پر جو پی ٹی آئی کے کارکن اس وقت جیلوں میں موجود ہیں کسی قسم کا تشدد بھی نہیں کیا جا رہا. جی ناظرین، یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جیلوں میں اس وقت صورتحال ہے کیا؟ جیلوں میں خواتین کو کیا کسی بدسلوکی کا، کسی زیادتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس کا نشانہ بن سکتی ہیں، یا وہاں پر کوئی حفاظتی انتظامات ایسے موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ نہیں، خواتین جو موجود ہیں جیلوں میں، جو ماضی کی کہانیاں بیان کی جاتی تھی کہ عورتیں جناب فلاں جگہ پہ چلی گئیں، فلاں جگہ پہ بھیج دی گئیں، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس پر بات کرنے کے لیے بہت ہی مشکور ہوں، ردا نور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ سینئر خاتون ایڈوکیٹ ہیں، ماہر قانون ہیں. بہت بہت شکریہ ردا ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں ایاز شجاع صاحب جو کہ ہمارے بیورو چیف ہیں. ابھی آپ ان کو میاں فاروق نذیر کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور خاص طور پہ جب ہم جیل خانہ جات کی بات کرتے ہیں اس کی رپورٹنگ کے حوالے سے،
پاکستان بھر میں ایک مانا ہوا نام ہے. بہت بہت شکریہ ایاز صاحب ہمیں بھی یہاں پر وقت دینے کے لیے. لیکن سب سے پہلے ردا مجھے آپ یہ بتائیے گا, چونکہ آپ خود ایک خاتون ہیں, لہٰذا میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آپ جیلوں میں بھی جاتی ہیں, آپ کی کلائنٹس بھی ہوتی ہیں, تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ سچ بتائیں گی کہ آپ کے خیال میں جیلوں میں خواتین سے بدسلوکی ہو سکتی ہے, زیادتی ہو سکتی ہے, جو ماضی کی کہانیاں بیان کی جاتی تھیں وہ اب بھی ہیں؟ جی ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہو. جو جیل مینول ہے وہ ایک ان اٹ سیلف ایک کنکلوسو کتاب ہے جس کا ذمہ دار آئی جی. جیل کا تو پورا کا پورا ایک سٹاف ہی الگ ہوتا ہے. آئی جی خانہ جات ہوتا ہے, آئی جی پریزنس جس کو آئی جی جیل کہتے ہیں, اس کے نیچے ڈی آئی جی ہوتا ہے, پھر ایس پی, ایس ایس پی, اے ایس پی اور سپرنٹینڈنٹ جیل, وہ فیمیل وارڈنز ہوتی ہیں. تو اس جو فیمیل وارڈ ہوتی ہے اس میں کوئی بھی میل وارڈن نہیں جا سکتا. اور جہاں تک جیل کی بات ہے, 6 بجے کے بعد جیل کے دروازے نہیں کھلتے, چاہے کسی بے گناہ قیدی کو ہی کیوں نہ نکالنا ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جیل کے دروازے کھل جائیں. جیل میں بالکل ہیومن رائٹس کو فالو کیا جاتا ہے. اور میرا یہاں پہ ایک کنسرن یہ ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ جیل میں کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, دیکھیں جو انلیگل ڈیٹینشنز ہیں نا ان میں بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی زیادتی نا انصافی عورتوں کے حقوق کے ساتھ ہو, لیکن جو جیل ہے وہ ان اٹ سیلف ایک امبریلا آف لا, ایک قانون کی حدود میں ہے. تو جیل میں کوئی بھی غیر قانونی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. اگر پھر بھی کسی کو لگتا ہے تو آپ چیف جسٹس کو استداد کر دیں, آپ ہائی کورٹ میں ریٹ کر دیں, آپ جسٹس کو ریٹ کر دیں اگر کسی کے بھی خاندان والوں کو لگتا ہے, اور وہ آپ کو ساتھ لے کے جا کے چیک کروا دیتے ہیں اگر ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے. کیونکہ جیل میں ایسا سوچنا بھی پاسبل نہیں ہے. نہیں دیکھیں جو کچھ بھی ہے جیل, میں ایاز کے پاس بھی جاؤں گا بعد میں, لیکن جیل میں جو کچھ بھی ہے ردا مجھے بتائیں کہ وہ چابی جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہے, اس کا اختیار چلتا ہے. اب وہ خواتین کو اس حصے سے نکالا جائے اور کسی اور حصے میں لے جا کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے, ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے. میں عمران خان صاحب کی بات پہ آخری حد تک جاتے ہوئے, یقین کرتے ہوئے میں ایک تصویر منظر کشی کر رہا ہوں, یہ ممکن ہے؟ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ سب ان کو خالی ایک وارڈن نہیں ہوتی, وارڈن کے اوپر جیسے میں نے بتایا ایس پی ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر تھرو آؤٹ آئی جی کا ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے. اور آئی ڈی آئی جی میرے خیال میں جو لا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ویکلی اور ڈیلی انسپیکشن کرتے ہیں کہ کیا جیل کے مینول کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اور اس کے علاوہ ایک پراپر میڈیکل بورڈ ہوتا ہے, وارڈن بھی ہوگا, سپرنٹینڈنٹ بھی ہوگا, اس میں خاتون بھی ہوگی, پھر اس کے اوپر ایس پی بھی ہوگا, پھر اس کے اوپر ڈی آئی جی بھی ہوگا, اس پر آئی جی بھی ہوگا. لیکن اگر سارے کے سارے حکومت کے پریشر میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو خواتین یہاں پر رکھی گئی ہیں ان کو تنگ کیا جائے, ان کو مارا جائے, ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے, تو وہ سارے مل کے اوپر سے کمانڈ آ گئی ہے, باقی تو ملازم ہیں, وہ بات مان لیں گے ان کی. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میڈیکل بورڈ ہوتا ہے. اگر ذرا سی باہر بھنک بھی لگ جائے نا کہ ان کے اوپر ایک رائی برابر بھی تشدد ہوا ہے, تو یہ سارے کے سارے آئی جی لیول تک سب کی سب نوکریاں ایک دم سے اتنی خطرے میں آ جاتی ہیں کہ وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ایک عام پرزنر میں بھی تشدد کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا. ہم لوگ ایسے کیسز ڈیلی لائف میں ڈیل کرتے ہیں, فیک انکاؤنٹرز یا ایسے کیسز جب گرفتاری ڈل جاتی ہے اس کے بعد آپ آنچ بھی نہیں آ سکتی کسی بھی ملزم کو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو خواتین ہیں جیلوں کے اندر ان کو جو ہے وڈیرے لے جاتے ہیں, فلاں لے جاتے ہیں, یہ باتیں کہانیاں ہیں صرف؟ پنجاب کے جیلوں میں یا انڈیپینڈنس کے بعد چودھری لے جاتے ہیں, بااثر لوگ لے جاتے ہیں. پنجاب کے جیلوں میں ایسی کوئی نہ میں نے خود دیکھا اور نہ کسی سے سنا, اور پچھلے 25-30 سال میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. ہو سکتا ہے بلوچستان کے جیلوں میں ایسا ہوتا ہو یا کسی دوسرے علاقے دور دراز کے جیلوں میں ہوتا ہو. اور جہاں تک وار کرائمز کی یا فیمیل ریپ کرائمز کی یا فیمیل کی بات کریں تو بالکل جنگوں میں یہ بہت بڑا ایک جرم ہے جو کہ میس لیول پہ فیمیل کی عزتوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. انڈیپینڈنس خواتین جیلوں میں بند ہیں, جیلوں میں بند ہیں, ریپ ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی. جیل خود ایک قانون کی پروٹیکشن ہے. جیل کو ہم سمجھتے ہیں شاید بہت بڑی چیز ہے, جیل قانون کی پروٹیکشن ہے. جیل کے مترادف آتی ہے ایبڈکشن, اغوا کرنا. جب وہ اغوا کرتے ہیں, آپ کے گھر سے اٹھاتے ہیں, اس وقت آپ کی عزت اور آپ کی جان خطرے میں ہوتی ہے. جب آپ جیل میں آ جاتے ہو اس وقت آپ سمجھے کہ آپ ایک شیڈو میں آ گئے ہو, امبریلا میں آ گئے ہو, قانون کی محبت میں آ گئے ہو. اس وقت آپ کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے اس کی نسبت جو جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کو جیل بھیج دیا جائے, وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, زیادہ بہتر, باسہولت ہوتا ہے, زیادہ بہتر ہوتا ہے, بجائے کہ آپ کسی حوالات میں خطرے میں ہو سکتے ہیں آپ. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جیل میں ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, بالکل. اور عمران خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جیلوں میں زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ممکن ہے؟ دیکھیں جیل میں تو عمران خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا, تو کسی عام عورت کو کیا ہاتھ لگانا ہے؟ عمران خان صاحب خود جیل میں رہے ہیں, ان کو کتنا نقصان پہنچ گیا.
وہ تو تھوڑی دیر وہ تو بڑے آدمی ہیں نا, وہ بااثر آدمی ہیں, سابق وزیر اعظم ہے, عدلیہ ان سے محبت کرتی ہے, ان کی باتیں مانتی ہے. میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں, ایک عام عورت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اتنا تو ہمیں اپنی اسٹیٹ پہ ریلائی کرنا چاہیے, وہ ہمارے دشمن نہیں, ہمارا ملک ہے, ہماری اسٹیٹ ہے. پولیس والے ہوتے برے ہیں نا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, وہ سی ایس ایس کر کے آئے ہوتے ہیں یا ایس پی وغیرہ, وہ بڑے تمیزدار ہوتے ہیں اور وہ پورا قانون سمجھتے ہیں اور قانون لاگو بھی ہوتا ہے. یہ جو الزام لگایا گیا درست نہیں. آپ جی بالکل درست نہیں. اگر پھر بھی کسی کو اس میں ذرا بھی شک شبہات ہے تو وہ چیف جسٹس کو آج درخواست دے, ریٹ فائل کرے, کل چیف جسٹس کے ساتھ جا کے انسپیکشن کر رہا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ایک عام شہری درخواست دے سکتا ہے اور جا کے پوچھوا سکتا ہے. ناظرین, ردا کی بات پہ میں کیوں یقین کر رہا ہوں, کیونکہ ردا خود ایک خاتون ہے اور میں کبھی یہ محسوس نہیں کر سکتا, یقین نہیں کر سکتا کہ خاتون جو اگر کہیں خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور خاص طور پہ وہ قانون دان بھی ہوں اور انہوں نے انہی کورٹس میں اور انہی لوگوں کو حقوق اور انصاف دلانے کے لیے بات کرنی ہے تو وہ اس پر تھوڑا سا بھی کمپرومائز کریں گی, چونکہ ان کا ایک ردا کا ایک پورے کا پورا ماضی ہے قانونی خدمات کے حوالے سے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اس کے ساتھ ہی عیاش شجاع صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. عیاش صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں اور جیل کے اندر خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانا, یا آپ نے خود جو لفظ استعمال کیا تھا کہ ان کو ریپ کر دینا یا کچھ بھی اس قسم کا ہراساں کرنا ممکن ہے؟ نجم صاحب بہت شکریہ. نجم صاحب میں 94 سے اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کر رہا ہوں. جو موجودہ افسران ہیں یہ میرے سامنے بھرتی ہوئے سی ایس ایس کر کے آئے. جب تک جیلوں میں کیمراز اور یہ ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوئی تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. پھر کیمراز لگے, کیمراز کے بعد ایس او پیز بنے کہ جو فیمیل جیل ہے جیسے کہ کوٹ لکھپت میں ہے, لاہور میں, اڈیالہ میں ہے, اس کے ایس او پیز پہلے اسی سے بنے تھے. اس پہ امپلیمنٹیشن تھرو کیمرہ بڑی سخت ہو گئی. ایک جیل کو آپ جب لاک کرتے ہیں نا, اس کی آؤٹر کیز آپ کے جو میل سٹاف ہے اس کے پاس ہے, لیکن اس کی انر کیز بھی ہوتی ہیں, وہ اندر سے بھی لاک ہوتی ہیں. وہ تمام کے تمام فیمیل سٹاف ہوتا ہے. ڈپٹی سپرنٹ ایک فیمیل وہاں پہ ہوتی ہے, ایڈیشنل سپرنٹ بھی بعض اوقات لگائی جاتی ہے, اور اس کے نیچے پوری ایک کمانڈ ہوتی ہے جو اندر سے اس کو کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جانے کی اجازت کس کو ہے؟ یہاں پہ جانے کی وزٹ کرنے کی اجازت ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو صرف, اس کے علاوہ کوئی میل ڈپٹی سپرنٹ بھی نہیں, اس کی کیونکہ اس کی بیٹ نہیں ہے نا, اس کی بیٹ دوسری طرف ہے. وہ اندر جا سکتا ہے اور ڈپٹی سپرنٹ اس کے ساتھ موجود ہوگی. وہ اکیلا جیل کا وزٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح ڈی آئی جی متعلقہ بھی نہیں کر سکتا, آئی جی بھی نہیں کر سکتا, اور وہ باقاعدہ اندر پیغام بھجواتے ہیں وزٹ سے پہلے. اچھا ایک منٹ, ڈی آئی جی اور آئی جی بھی خواتین کے حصے کا وزٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے جب تک وہ اندر پیغام نہ بھیجیں. یہ ایس او پی ہے. ڈپٹی سپرنٹ کو پیغام اور پھر اس کی ویڈیو ریکارڈنگ, کیمرہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہوگی. بالکل, وہاں پہ سارے کیمراز لگے ہوئے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک آئی جی, سابق آئی جی جو اب وہاں پہ تعینات نہیں ہے, ان کے جب ڈی آئی جی کے طور پہ پروموشن ہو رہی تھی تو ایک عورت کا ویڈیو پیغام چلایا گیا تھا کہ مجھے ان کے پاس کئی بار لے جایا گیا اور انہوں نے مجھے ریپ کیا. اس پر گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک بڑی ہی اعلیٰ سطحی انکوائری ٹیم بنائی, اس پر ایکشن ہوا تھا بڑا سخت. اس انکوائری ٹیم نے ایک ایک چیز چیک کی, وہ تمام کیمراز بھی چیک کیے, آئی جی آفس میں جو سینٹرل کنٹرول روم ہے اس کو بھی چیک کیا. ایک سنگل وزٹ ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی وہ خاتون ثابت ہوئی کہ وہ اس جیل میں کبھی قید رہی تھی. ویژولائز کیا گیا. اچھا, جیلوں میں ہو کیا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عام قیدیوں پر بھی تشدد ہو سکتا ہے, اور ہوتا بھی ہے. ساتھی قیدیوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور جیل کے نچلے سٹاف کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اور جب شکایت ہو جائے وہ بندہ معطل ہو جاتا ہے, کیونکہ آج کل ہیومن رائٹس کی جو ہے, یہ 90s میں کچھ اور تھا, اب ہیومن رائٹس کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں ہے, اور جیل کے مینول میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں. اب آتے ہیں سیاسی قیدیوں پر. یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. مسلم لیگ نون کے بھی جو لوگ کہتے ہیں نا, سب سے زیادہ سخت قید کاٹی ہے رانا ثناء اللہ نے, لیکن ان کو پوری, آپ سمجھے وہ ایک وی آئی پی قید. واپس خواتین کی طرف میں خواتین کی طرف آ جائیں. اچھا, اصل میں مسئلہ اس وقت عمران خان صاحب کے بیان کے بعد خواتین کا بن گیا, اور مجھے اس پر بھی ہے کہ جب وہ خواتین, چاہے وہ تعداد میں اس وقت 9-10 ہی رہ گئی ہوں یا اس سے پہلے جتنی بھی تھیں, وہ خواتین جب اپنے گھروں کو جائیں گی تو شہباز گل تو اس الزام کا سامنا کر سکتے ہیں, اعظم سواتی تو اس الزام کا سامنا کر سکتے ہیں. خواتین پر یہ الزام لگ جائے کہ ان سے وہاں پر جیل میں زیادتی کی گئی تھی, وہ میرے خیال ہے یہ تو خود بہت بڑی زیادتی ہے اپنی طرف. یہ الزام اپنی جگہ پہ ایک زیادتی ہے. نجم صاحب, یہاں پہ صرف ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. میں بڑے معذرت سے آپ سے سوال کروں گا, آپ اس طرح کے نہیں ہیں, کیا آپ یہاں پہ کسی خاتون سے کوئی بدسلوکی کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ صرف ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. نجم صاحب, وہاں پر ایک کیمرہ نہیں لگا ہوا, سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ اس
कैमरे से बचेंगे तो इधर लगा हुआ है, उधर जाएंगे उधर लगा हुआ है, उधर जाएंगे वहाँ पे ये यानी कैमरों से बच के किसी औरत को निकाला जा सकता है वहाँ से कि उसको फिर भी नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता नजम साहब। एक कैमरा आप कैसे वो पूरा सिस्टम जो कि सेंट्रली आईजी ऑफिस में मॉनिटर किया जा रहा है उसको कैसे ऑफ कर सकते हैं? लाहौर में हमने एक फुटेज चलाई थी कि एक थाने का इन्वेस्टिगेशन सेंटर का कैमरे पे, एक कैमरे पे जो वहाँ लगा हुआ था, उन्होंने सिर्फ कपड़ा डाला था, वहाँ पे एक फीमेल उनकी सबॉर्डिनेट थी और खुद सब इंस्पेक्टर साहब थे, उस पे वो सब के सब मुअत्तल हो गए थे। अभी कपड़ा छोटी सी तकरीब करने लगे थे वो तो अभी वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन सब के सब मुअत्तल हो गए कि कैमरे पे कपड़ा क्यों डाला। तो इधर क्या कौन अपना कैमरा बंद कर सकता है? ये सेफ सिटी के कैमरे नहीं है कि लोग चुरा के ले गए हैं, बैटरियां निकाल के ले गए हैं जी हमारे कैमरे। एक हो भी जाएगा तो दूसरा जो है नहीं होते ही नहीं है। आपको रिपोर्ट करना होती है नजम साहब कि अगर एक कैमरा खराब हुआ है उसका पूरा मैकेनिज्म है, ये क्यों खराब हुआ है और उसका एक एसओपी है, ये कितनी देर के अंदर अंदर इसको आपने ठीक करवाना है। सही, कैमरा वहां पे खराब नहीं रखा जा सकता। इल्जाम जो है, मैं वापस रिदा नूर की तरफ आना चाह रहा हूँ। और रिदा मुझे ये बताइएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जेलों के अंदर ख्वातीन से अगर कोई ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाता है, उनका बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाता है, तो हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए? जी, उस बंदे पे जो ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है उस पर कज़फ लगनी चाहिए कि आप एडल्ट्री का, डिफेमेशन का किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आप अपनी ही पार्टी की ख़वातीन पे इतना वाहियात इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो विदाउट एनी लीगल बेसिस। आप तो हुकूमत को बदनाम कर रहे हो, आप लोगों को सिडिशन दे रहे हो कि आओ इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ कि औरतों की साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जबकि आपको भी पता है कि ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, कोई जिन या कोई खलाई मखलूक भी वैसे वहाँ पे पड़ नहीं मार सकती, लेकिन मैं इससे तो कुछ नहीं तो खलाई मखलूक आपको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जो है आप जिन पे ही रह जाती तो वही काफ़ी था। और असल में वो इस्लाम में है ना कॉन्सेप्ट इंसान। अच्छा, जिन आप कह रही हैं जिन भी नहीं जा सकता वहाँ? मेरे हिसाब से जिन जा सकता है, इंसान नहीं जा सकता। इंसान नहीं जा सकता। कोई जिन कर जाए तो फिर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिन भी कैमरे में आ जाएंगे। जिन भी कैमरे, अगर कोई जिन भी जाएगा तो वो भी कैमरे में आ जाएगा। तो ये जो इस वक्त जो सारी सूरत बन रही है वो यही लग रहा है कि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो महज मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए और ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात और है कि कम अज़ कम हम इल्ज़ाम लगाते हुए अपनों को तो छोड़ दें, उन ख़वातीन पर तो तरस खाएँ। और मैं अनम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद कारकुन है और वो अडियाला जेल से रिहा हुई हैं, उनके उस ट्वीट का भी हवाला देना चाहूँगा जिसमें उन्होंने अडियाला जेल के हवाले से ख़ास तौर पे बात की। मेरा ख्याल है बाकी ख़वातीन भी जब सामने आएंगी तो वो इस पर ज़रूर बात करेंगी कि वहाँ पर क्या हालात थे। लेकिन अभी तक जो हालात हैं, जो शवाहिद हैं, जो वाक़यात हैं, उनमें किसी किस्म की ऐसी चीज़ की तस्दीक नहीं हो रही, लिहाजा हमें ऐसी बातों से ग्रेज़ करना चाहिए। ये ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं जो कि तवील किया गया था, इसको देखिए। अडियाला जेल भी पंजाब की हदूद में ही है, इसी तरह ये लाहौर की जेलें भी जितनी हैं, बाकी भी जितनी हैं, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये एग्जैजरेशन थी, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया था, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ। एक और इशू की तरफ जाऊँगा इस ब्रेक के बाद।